بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی فتوحات میں کردار۔ کاتب وحی، صحابی رسول، خلیفۃ المسلمین، جرنیل اسلام، فاتح عرب و عجم، امام تدبیر و سیاست، محسن اسلام، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم جرنیل، سپہ سالار اور میدان حرب کے نڈر شاہ سوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف خلفائے سابقین کی سرکردگی میں اسلام کے دفاع اور تحفظ کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے، بلکہ خود ان کا دور حکومت فتوحات اور غلبہ اسلام کے حوالے سے شاندار دور حکومت ہے، جس میں ایک طرف بحر اوقیانوس اور دوسری طرف سندھ اور افغانستان تک میں اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ذیل میں اس کی ایک جھلک پیش کی جاتی ہے۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، آپ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت اور نبوت کا جھوٹے دعوے دار اور مرتدین کے فتنوں کے خلاف بھرپور حصہ لیا اور کئی کارنامے سر انجام دیے۔ ایک روایت کے مطابق جھوٹا دعویٰ نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے جہنم رسید ہوا، اور ناقدین کو بھی اسی کا اعتراف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تھے، مگر آپ اسلامی ہدایات کے مطابق مرتدین کے قتل و قتال میں کسی کے پیچھے نہ ہوتے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئی، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں حصہ اور کردار رہا ہے۔ جنگ یرموک میں آپ بڑی بہادری، دلیری اور جرت کے ساتھ لڑتے رہے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس سے بڑھ کر کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہادی مصروفیات میں، جنگ و قتال میں مصروف رہے، اور پھر ضرورت پڑنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحری بیڑوں کی اجازت مانگی۔ جو بحری بیڑوں کی ضرورت پیش آئی کہ سمندر کے پار یورپ میں داخل ہونے کے لیے اور یورپ اور افریقہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو پھر سیدنا خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت فرمائی، تو پھر انہوں نے جہاد کرتے ہوئے ان کو شکست فاش کیا، اور آخرکار اسلام کا جھنڈا نصف دنیا پر اپنی دور خلافت میں نصف دنیا پر اسلام کا پرچم گاڑ دیا۔ اسلام کا پرچم پوری دنیا میں چمکتا ہوا، دھمکتا ہوا عزت کے ساتھ مانا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا۔ اسلام کی عزت تھی، اس مسلمانوں کو غلبہ تھا، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہندوستان، ملک سوڈان، افریقہ، سلسلی اور بخار اور سمرقند سمیت عرب و عجم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگی میں یہ علاقے آپ کی نگرانی میں رہے، اور آپ ان پہ حکومت کرتے رہے۔ نصف دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یہ صحابی رسول کوئی عام صحابی نہیں ہے۔ خلیفہ راشدین کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد ان کا دور خلافت بھی ایک بہت نمایاں کردار
رکھتا ہے اور بہت زیادہ ان کی فتوحات ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری دعائیں دی اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور ان کو ہادی بنانے کی دعا کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اسلام کے ایک شخصیت گزری ہیں، اور صحابہ جرنیل صحابہ میں سے ایک بہت بڑے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ فقیہ ہیں، وہ فقاہت رکھتے ہیں، ان کے پاس فقہ کا علم ہے، ان کے پاس علم بھی تھا اور رشتہ داری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری تھی، قربت بھی آپ سے تھی۔ ایک واقعہ آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور کہا کرتے اللہ کے حبیب کا واسطہ ہے، اس کا واسطہ دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے کہتے کہ ان کی قمیض مجھے دے دو، اور اپنی آنکھوں پہ لگاتے، کبھی بھگو کے اپنے جسم پہ مل لیتے اور کہا کرتے تھے کہ جنت میں جانے کے لیے مجھے یہ بہت زیادہ یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو یاد رکھتے ہوئے ان کے بارے میں اچھا ذہن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔